Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my podcast, She Talks Zindagi, where we discuss about extraordinary stories of ordinary people. Yes, of course, it's about extraordinary stories. पर आज की जो कहानी है उसमें मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या सच में हमारी ज़िंदगी प्राइसलेस होती है? पर कहाँ वो दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन के रह गया, जिसकी यादें आज तक उसके जहन में गूंजती हैं। और सुनिए उसी की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है और मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा और कुछ किस्सा आपसे शेयर करना चाहता था। कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ जो कि हमारे लिए एक क़यामत से बढ़ के था। हमारे लिए वो लम्हात, वो जो चीज़ें हमने बर्दाश्त की वो ऐसा था कि मतलब कि हमारे लिए वो क़यामत थी। हम 7 भाई हैं और हमारी एक बहन है। बहन जो भाइयों में सबसे बड़ी है और मैं उसके बाद 3 भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरे से 3 छोटे भाई, यानी कि हम टोटल 8 बहन-भाई। इसी तरह से मेरे वालिद और वालिदा भी अपने भाई-बहनों में सबसे बड़े थे, तो हमारे घर पे रिश्तेदारों का आना-जाना बहुत आम था। तो इसी तरह से हमारे घर पे जो है कि कुछ त्योहार थे, जिसमें घर से लोग मीठा बनाकर भेजा करते थे। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरे भाई बाहर से आए और उन्होंने फ्रिज खोली, उनको कुछ दिखा खाने-पीने का फ्रिज में, उन्होंने उठाया और खा लिया। उसके बाद कुछ दिन गुज़रे, उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। हमें पता नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम लोगों ने उसका इलाज करवाना शुरू किया। कराते-कराते कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, कोई ऐसा दवाख़ाना नहीं था जहाँ हमने नहीं किया हो। मेरे भाई का वेट तकरीबन 70 केजी था, जो कि विदिन 2 वीक्स 3 वीक्स उसका वेट 50 के करीब पहुँच गया। इतना कमज़ोर। इतनी तकलीफ़, जो कि डॉक्टर्स जो है कि परेशान हो गए कि भाई मसला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तमाम रिपोर्ट्स, तमाम टेस्टों में हर चीज़ में क्लियर आ रहा है कि यार कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से चलते-चलते मेरी वालिदा भाई के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी। असर के बाद का टाइम था और वालिदा ने बोला कि चलो अब आ ही गए हॉस्पिटल से तो कुछ सब्जियां लेते हुए चलते हैं घर। इसी तरह से वहाँ पे सब्जियां ले रहे थे और कोई अल्लाह का फरिश्ता बन के, अल्लाह का नेक बंदा जो था वहाँ पे, वो भी सब्जी ले रहा था। उसकी नज़र मेरे भाई पे पड़ती है और उसने मेरे भाई को नाम से पुकारा। हालांकि इससे पहले ना मेरे भाई ने, ना हम में से किसी ने भी उसको ना देखा था, ना उनको जानते थे, ना ही वो हमें जानते थे। लेकिन उन्होंने मेरे भाई को नाम से पुकारा और कहा कि बेटा, आप जो ये फाइलें लेकर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हो, ये फजूल हैं आपके लिए, ये फजूल हैं, ये तुम्हारा इलाज नहीं है। मेरी वालिदा और मेरे भाई दोनों ने जो है कि रिएक्ट करके एक अलग से कि आप कौन हैं, आप हमारा नाम कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप भी मुझे नहीं जानते जिस तरह से, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके साथ मसला क्या है। आप एक काम करें, मेरा घर फलां जगह पर है, आप जो है कि मगरिब की नमाज पढ़कर 2 पानी की बोतल पीने की लेकर आप वहाँ आ जाइएगा। बाकी मैं आपको वहाँ पे तफ़सीली बताऊँगा कि आपके साथ मसला क्या हुआ। अम्मी और मेरे भाई दोनों घर आए। मैं भी घर पे था और सिस्टर थी घर पे।
والد صاحب اور باقی کے بھائی نہیں تھے گھر پہ، گئے ہوئے تھے۔ پھر ہوا ایسا کہ میرے والد سے فون پہ بات ہوئی کہ اس طرح سے کسی نے ہم سے اس طرح سے بات کی، تو میرے والد صاحب نے بولا دیکھو بیٹھو نہیں گھر پہ، آپ کو جانا چاہیے۔ تو میرا بھائی اور میری والدہ ادھر جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بندہ تھا وہ ایک ریٹائر فوجی تھا، اور اس کے گھر میں کل 2 افراد تھے، جو کہ ایک وہ خود تھا اور اس کی وائف تھی۔ اور وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے ان کو بٹھایا، عزت دی، چائے پلائی، اور اس کے بعد میری والدہ سے کہا کہ بہن آپ کے بیٹے کے ساتھ جو ہے کہ تعویذ ہوئے میں، آپ کے بیٹے کے اوپر تعویذ ہوئے میں۔ اور میری والدہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہ کون کرے گا ہمارے ساتھ اس طرح سے، کیونکہ ماں کا دل اولاد کے لیے بہت نازک ہوتا ہے۔ تو میری والدہ وہاں پہ رونے لگ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اب وہ کریں۔ انہوں نے وہاں پہ پڑھائی کرنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کی، کچھ آیات تھی جو کہ انہوں نے دہرائی، اور دہرانے کے بعد انہوں نے بھائی کو کہا کہ آپ کال کر کے گھر پہ بولو کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں کونے میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی، دیکھو وہاں پر ہیں موجود۔ تو بھائی نے مجھے کال کی اور کہا کہ کو آپ فلاں فلاں جگہ پر اس طرح سے پتھر رکھا ہوگا، اور فلاں جگہ پر اس کونے میں اس طرح کے کچھ پرچیاں رکھی ہوں گی، وہ دیکھو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ واقعی میں اور میری سسٹر جو ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈنے لگ گئے۔ جب جہاں پہ انہوں نے بتایا ہمیں، وہاں پہ وہ چیزیں واقعی میں ملی۔ تو پتھر ایک معمولی سا 2 انگلی میں اٹھانے والا پتھر تھا۔ جب میں نے وہ پتھر اٹھایا تو میرے ہاتھ سے لے کر میرے پورے کا پورا بازو میرا ایسا سن ہوا جیسے کہ میں نے کوئی 50 کلو کا کوئی وزن اٹھا لیا ہو ایک ہاتھ پہ۔ میں نے جلدی سے وہ پتھر واپس نیچے رکھا۔ میں نے بہن سے کہا، میں نے کہ دیکھیں یہ اس طرح کا بھاری پتھر ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ پھر ہم نے اس کو کپڑے میں باندھا، وہاں سے پرچیاں نکلی، پرچیاں اٹھائی۔ پھر بھائی سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بولا یہاں لے آؤ۔ میں گیا، وہاں لے کر گیا۔ انہوں نے اس پہ کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اس کو شوپر میں باندھا اور بولا کہ اس کو آپ یہیں پہ چھوڑ دو، باقی میرا کام ہے۔ انہوں نے بولا کہ اللہ نے چاہا تو آرام سے آپ کا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے چلتے چلتے میرے بھائی نے جو ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ان سے سوال کرنا شروع کیا، دیکھیں یہ کس نے کیا ہے، ہمیں آپ بتائیں، اور یہ کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا دیکھو بیٹا، یہ بیسکلی آپ کی والدہ کے لیے ہوا تھا، جس نے بھی کیا ہے آپ کی والدہ کے لیے کیا تھا۔ اور کسی نے آپ کے گھر میں کھیر بنا کر، میٹھے میں کھیر بنا کے بھیجی تھی، اور اس پہ علم ہوا تھا، پڑھائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ غلطی سے آپ نے کھا لی۔ اگر وہ آپ کی والدہ کھاتی تو شاید آج اتنے عرصے میں وہ زندہ نہ رہتی۔ یہ تو آپ نے کھایا تو اس کا تھوڑا سائیڈ افیکٹ کم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ سروائیو کر گئے۔ باقی اس طرح سے ان کا چلتا رہا تک کافی عرصے تک۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے کروایا، اپنے سگے رشتہ داروں میں جو آپ کے خون کے جن سے تعلقات ہیں انہوں نے کروایا۔ پھر جب میرے بھائی وہاں سے بہتر ہوئے، صحیح ہوئے، تو ان کو ایک اندر جو ہے کہ اس کالے جادو نے ایک زخم دے دیا۔ وہ زخم نے ایک ٹی بی کی بیماری میں شکل
بنا لی، اور پھر انہوں نے بولا کہ اس کا آپ علاج کروائیں، اور جو کہ میڈیکل سے ہوگا اور ایزیلی ختم بھی ہو جائے گا، اور یہ کروانے کے بعد اس کو آپ فوری طور پہ یہاں سے دور بھیج دیں، کہیں دور، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرے بھی تو وہ نہ ہو سکے۔ ہم لوگوں نے بڑی ایک سانس لے کر ہم نے وہ چیز اپنے ساتھ کی، اپنے بھائی کو اپنے سے دور بھیجا۔ وہ جو لمحات تھے، وہ جو ایک ٹائم ہم پر گزرا، وہ ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے بہت ہمت کی، بہت بے انتہا ہمت کی، لیکن راتوں کو بیٹھ کے ہم لوگ روتے تھے اپنے بھائی کو دیکھ کے۔ کیا تھا یہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس نے کیا ایسا؟ اگر شاید ہمیں معلوم پڑ جاتا کہ کس رشتے دار نے یہ کرایا، تو شاید ہو سکتا تھا کہ ہم اس سے لڑنے بھی جاتے، اور ہو سکتا تھا ہم اس کو بھی ایسی کوئی چوٹ دیتے، لیکن اس نے واضح الفاظوں میں ہمیں نام نہیں بتایا۔ اسی طرح چلتے چلتے اللہ پاک کے کرم سے ہم لوگ اسٹیبل ہو گئے سارے، اور ہمارے بھائیوں کے کام وام جو بھی تھے وہ بہتر میں سے بہترین ہو گئے۔ پھر رشتہ داروں کی نظر ہم پر پڑی کہ یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر سے اٹیک کیا، اور جب پھر اٹیک کیا وہ ڈائریکٹلی والدہ کے اوپر ہوا،